محبت رکھنے والوں کو ہمارا سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں شہر جے پور راجستھان کے رہنے والے صوفی اسلام الدین صاحب رزاقی سے، جو کہ حضور شیخ الکاملین کے عاشق مریدوں میں سے ایک ہیں۔ آپ پیشے سے جواہرات کا کام کرتے ہیں اور آپ ایک مشہور شاعر بھی ہیں۔ صوفی اسلام الدین صاحب رزاقی بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح ایک پیر کا سایہ ایک باپ کے سائے کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی اسلام الدین صاحب رزاقی کی زبانی حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے یہ تاثرات۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہیں جے پور میں صوفی محمد اسلام الدین صاحب کے ساتھ، جو کہ ہمارے حضرت قبلہ کے خاص مریدین میں سے ایک ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں۔ آپ ہمارے حضرت قبلہ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ حضرت قبلہ سے پہلی ملاقات آپ کی کب، کہاں، کیسے ہوئی؟ آپ کیسے صحبت میں آئے حضرت قبلہ کی؟ السلام علیکم جی حضرت، میری ملاقات ہمارے پیر صاحب صوفی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا ضیاء الدین کے آستانے میں ہوئی۔ میں اس وقت بہت دکھی تھا، بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے میں بہت تنہا اور اکیلا سا محسوس کر رہا تھا۔ پھر ہمارے پیر صاحب سے مولانا ضیاء الدین صاحب کی یہاں ملاقات ہوئی، ان کی نظر کرم ہوئی، پھر دل میں تھوڑی توانگی، خوشحالی اس طریقے سے زندگی میں عطا ہوئی۔ اس کے بعد میں پھر ان سے میں ریگولر ملاقات سمپرک میں رہا۔ جو بھی میرے دل کے جو بھی وہ تھے، بس ان کا یہ تھا کہ سچائی کے راستے پہ چلو، انشاءاللہ جیت۔ بہت تکلیفیں بھی آئیں جینے میں، اور ویسے بھی، اور بہت ایک والد صاحب کی طرح ایک سپورٹ، ایک والد صاحب کی طرح، مطلب ایک سر پہ ہاتھ، کسی بھی موڑ پر رہوں، کسی بھی کہیں پر بھی رہوں، بس ان کا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جی سبحان اللہ۔ ویسے بھی پیر جو ہوتا ہے، پیر کو اپنے مرید سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، جبکہ حضرت قبلہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک پیر اپنی اولاد سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے مرید سے محبت کرتا ہے۔ جی تو بالکل آپ پر حضرت قبلہ کا سایہ اسی طرح سے رہا جیسے باپ کا سایہ رہتا ہے۔ جی سبحان۔ باپ کی طرح تم نے میری زندگی سنواری ہے، روحانیت کا یہ رشتہ ہر رشتے پہ بھاری ہے، سائے میں تیرے مرشد تقدیر ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، باپ کی طرح تم نے زندگی سنواری ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفی اسلام الدین صاحب رزاقی اپنے پیران عظام حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق اور عادات کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں؟ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی اسلام الدین صاحب رزاقی کی زبانی حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے یہ تاثرات۔ اور کچھ بتائیں میاں کے بارے میں، میاں کے اخلاق و عادات آپ کو کیسے لگے؟ جی میاں کی تو بات ہی مطلب کیا کہیں، ان کے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ان کا تو مطلب دیکھنا ہی ایک عبادت کی طرح، مطلب ایسا تھا کہ ان کے دیکھنے سے سارے دل اور غم وم سب انسان بھول جایا کرے۔ ان کا مسکرانے کا انداز، ان کا دیکھنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ماشاءاللہ ڈھونڈتی نگاہیں لیکن ذہن سے نہیں جاتی ان کی یادیں۔ وہ مسکرائے ایسے کہ کھلے چمن میں جیسے پھول، وہ مسکرائے ایسے کہ کھلے چمن میں جیسے پھول، وہ جدھر گئے ماحول سارا خوش نما رہا، وہ جدھر گئے ماحول سارا خوش نما رہا، ہر ادا ان کی ایسی تھی دل نشی، ہر ادا ان کی ایسی تھی دل نشی، دیوانہ ہوا دل تو ہوش بھی نہ رہا، دیوانہ ہوا دل تو ہوش بھی نہ رہا۔ سبحان اللہ۔ صوفی اسلام الدین صاحب رزاقی شہر جے پور راجستھان کے رہنے والے بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح پیروں اور ولیوں کے فیض نہ صرف اپنی حیات مبارکہ میں ہی جاری و ساری رہتے ہیں، بلکہ وصال کے بعد بھی ان کا فیض و کرم جاری اور ساری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی اسلام الدین صاحب رزاقی کی زبانی ان کے حضور شیخ الکاملین
ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक तासुरात। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमसे दूर हैं, वो आज भी हमारे दिलों के अंदर है, हमारे दिल के बिल्कुल करीब हैं। और आज भी हम कुछ ना कुछ मतलब उनसे अपना दिल के जो जज्बात हैं उनसे पेश करते हैं। और जब भी आस्थाने में हाज़िरी देते हैं, फैज़ का मामला अता फरमाते हैं। मतलब अभी भी मतलब ये देखो करम है उनका, हमें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी ना पहले आता था, ना आता है, ना शायद भी कभी कुछ आएगा। लेकिन उनकी करम की बात है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहीं अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। उनका बड़ा करम रहा है हमारे पीर साहब का हम पे कि लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। बस ये है सूफ़ी रज़ाक शाह तुम्हारी ये शान है, तुम मेहरबान जिस पे खुदा मेहरबान है। मसला ऐसा ही है बस। आप जवाहरात का काम करते हैं और साथ ही आप एक शायर हैं और हज़रत किबला के यहाँ और हज़रत दादा हुजूर किबला के यहाँ जो मुशायरे का प्रोग्राम होता है उसमें आप कंटिन्यू शिरकत करते आए हैं। तो आप एक शायर की हैसियत से और भी कुछ बयान करें। उनकी शान में रहता हूँ तेरी याद में खोया हुआ सदा, रहता हूँ तेरी याद में खोया हुआ सदा, खुद का नहीं होश मगर तेरा ध्यान है। सूफ़ी रज़ाक शाह तुम्हारी ये शान है, तुम मेहरबान जिस पे खुदा मेहरबान है। आज भी ये देखो हर समत ज़ायरीन का मजमा है, देखिए आगाज़ शायरी और तेरा आस्तान है, खिलते हैं फूल जिसमें वफ़ा व खुलूस के, वो जूनिया शरीफ वही गुलसितान है। सूफ़ी रज़ाक शाह तुम्हारी ये शान है। मतलब आज भी वो हमारे दिलों में मौजूद है और हमेशा रहेंगे मरते दम तक। हमें किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं हो, उनका सर पे हाथ हमेशा है हमारे पर, फेस का हाथ हमेशा ही रहेगा। बहुत करम है साहब उनका। सुभान अल्लाह। सूफ़ी इस्लामुद्दीन साहब रज़ाकी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह से अगर कोई हयात में उनसे मिलता और जिस पर उनकी नज़र पड़ जाती, उसकी दुनिया बदल जाती, उसका बेड़ा पार हो जाता। और आपकी हयात के बाद भी यानी आपके विसाल के बाद अगर कोई आपके आस्ताने पर हाज़िरी के लिए आता तो उसका भी बेड़ा पार होता नज़र आता। सुभान अल्लाह। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी इस्लामुद्दीन साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तासुरात। तेरी नज़र से पीने की हसरत है रज़ा, तेरी नज़र से पीने की हसरत है रज़ा, तेरी नज़र शराब तरीक़त का जाम है। माशाल्लाह उनकी नज़रें जो काम करती थी, जिसको देख लिया उसको फैज़ हासिल, जिसकी तरफ नज़र डाल दी बस उसको तो बेड़ा पार। मतलब इतना करम रहा है सब पर, वो किसी को भी कोई भी हो, कितना छोटा हो बड़ा हो बुज़ुर्ग हो, सबसे बड़े प्यार से पेश आते, बड़े मोहब्बत से पेश आते। इसीलिए साहब दीवाने हैं हम तो उनके। आपने चारा गरीब फरमाई अच्छा हो गया, नजरें होती हैं उनकी। आपने चारा गरीब फरमाई अच्छा हो गया, आपने चारा गरीब फरमाई अच्छा हो गया, दर्द दिल का एक ही पल में मदावा हो गया। जब रज़ाक शाह का महफिल में चर्चा हो गया, हर तरफ जैसे उजाला ही उजाला हो गया। ये करामत है रज़ाक शाह के दरबार में, लागरी लाचार भी आकर तवाना हो गया। इनके दर पे होते हैं रोशन उम्मीदों के चिराग, दर रज़ा का बेसहारों का सहारा हो गया। और आज भी हम सब बेसहारों का सहारा हैं। सब पीरी भाई जितने भी हैं सब आज भी उनके उर्स में शिरकत फरमाते हैं और वही प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से खुलूस के साथ मिलते हैं।
اور جو کچھ لوگ آ نہیں سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی آئیے اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا کریے۔ مطلب کیا ہے، آپ کا آنا، بس آپ تو آؤ گے تو سارے کام، بس آپ کو منہ سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، لفظوں کا استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ تو آؤ، حاضری دو اور فیض اپنے آپ حاصل ہوگا آپ کو۔ یہ کرم ہے ان کا، پہلے بھی تھا اور آج بھی اور ہمیشہ رہے گا، ہم سب بھائیوں پر رہے گا۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جو ان کے در کا حقیقت میں گدا ہو گیا، جو ان کے در کا حقیقت میں گدا ہو گیا، اس کے قبضے میں دو جہاں کی جاگیر دیکھی، اس کے قبضے میں دو جہاں کی جاگیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ صوفی اسلام الدین صاحب رضا کی عام لوگوں کو جو سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی اسلام الدین صاحب رضاکی کی زبانی ان کا یہ پیغام۔ ایسے لوگ جو سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو، آج نہیں تو کل آنا سب کو ایک ہی پٹری پہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آج آپ یہ سوچ رہے ہو کہ نہیں صاحب ہم اس طریقے سے یا اس طریقے سے زندگی گزار لیں، آخرت میں یہی جو زندگی اس طریقے کی یہی کام آنے والی ہے، یہی ایک راستہ ہے جو اپن کو جنت میں لے کے جا سکتے ہیں، اور یہی ایک راستہ ہے جو اپن کو آسان طریقے سے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس راستے میں یہ تو ولیوں کا راستہ ہے، غریب نواز کا، پیران پیر دستگیر حضرت غوث پاک کا، ان کی چھتر چھایا میں رہنے میں اپنی تو بہت خوشحالی ہے۔ آپ ان سے سوچو کہ ہم ان سے ہٹ کے چلیں، یہ چلیں دنیا کی چمک میں چلیں، تو دنیا کی چمک میں زیادہ دن نہیں چل سکتا انسان، آخرت کی چمک کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یوں ہی تھوڑی کسی کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، نہ جانے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی وہ کرتے ہیں، آج انہی کی وجہ سے اپنا وجود ہے، تو اپن کو آخرت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صوفی اسلام الدین صاحب رضا کی اپنے پیر بھائیوں کو، اہل طریقت کو، اہل محبت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی اسلام الدین صاحب رضاکی کی زبانی ان کا یہ پیغام۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پیر بھائیوں کو اور اہل سلسلہ حضرات کو؟ سلسلہ جو ہمارے پیر نے سمجھایا، بتلایا، پیار محبت کے ساتھ رہنے کا، اپنے ایک دوسرے پیر بھائی کا دھیان رکھنے کا، جیسے کہ آج ہمارے مصطفیٰ بھائی ہیں، سب کا دھیان رکھتے ہیں، انا بھائی ہیں، سب کا دھیان خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا مطلب ہر جگہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی موڑ پر ہو، سب کو ایک دوسرے کے لیے آگے سے آگے آنا چاہیے۔ یہ آتے تھے اور آئیں گے، اور ان کی دعاؤں سے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہاں پر حاضری دو آپ جا کر کے، انشاءاللہ آپ کے کچھ بھی کوئی دقت پریشانی کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے سب کچھ ختم کرتا ہے۔ یہی ایک میرا پیغام ہے، سندیش ہے۔ سب پیر بھائی جتنے بھی سب محبت سے رہیں، کوئی بھائی ادھر ادھر بھٹک بھی گئے ہوں تو ایک دوسرے سے ملیں، مل جل کر کے اپنے سلسلے کو کیسے رکھنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، آپ کو کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، جو کچھ کرنے والے ہیں وہ انہوں کی محنت جو آج رنگ لائی ہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ ان کی شان تو خیر نرالی ہے۔ اگر کہیں بھی کسی بھی دقت یا پریشانی کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ پا رہے آستانے پہ، تو جب بھی آپ کو وقت ملے، فرصت ملے، آپ جائیے وہاں حاضری دیجیے، پھر دیکھیے آپ وہاں کا پیر صاحب کا کرم پہلے بھی تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو میرا سبھی بھائیوں سے یہی ہے کہ ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے ملیں جلیں آپس میں، اور ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں، پڑوسیوں کے، بھائی بندوں کے، رشتہ داروں کے، جو اپنے بزرگوں نے سمجھایا ہے اسی طریقے سے۔ انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا کہ میرے کو یہ کرو یا وہ کرو، آپ نے دیکھے بھی ہو، ملے بھی ہو کس طریقے سے ان کے طریقے تھے، بس وہی طریقہ اپنی طریقت والی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یوں کہیں گے ہم تو، ہم پر ہے مہربانی تیری مہرباں بہت، ہم پر ہے مہربانی تیری مہرباں بہت،
حاصل ہمیں سکون ہے تیرے یہاں بہت، بڑھ کر ہے تاج و تخت سے نسبت تیری رضا، تیرا غلام شاہ سے بڑھ کر ہے ہاں بہت، اللہ نبی ولی کی جو چلتے ہیں راہ پر، ہوتے ہیں زندگی میں وہی کامیاب بہت۔ آپ اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے پیر سے محبت رکھو، پھر دیکھو آپ پہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ انہوں نے جو رستہ میں دکھلایا ہے، ہمیں تو ان کی طرح چلنے کی عادت بھی نہیں ہے، چل بھی نہیں پائیں گے، بس خالی اپنے طریقے پہ آ جاؤ بس خالی۔ جو بھائی میرے ادھر ادھر بھٹک گئے یا کسی بھی طریقے سے کسی وجہ سے، تو ان تک میرا یہ پیغام ہے، غریب نواز کا چہرہ دیکھو تو اپنے پیر میں دیکھو، ان کی نظروں میں دیکھو۔ آپ نے تو دیکھا ہے ان کا ہر انداز، مطلب جس حال میں جو جیسے بلا رہا آپ اس کے گھر میں اسی طریقے سے، کوئی کسی چیز کی وہ نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ، اتنا مقام، سب کچھ دیا، لیکن نہیں، بالکل سمپل سادگی والی زندگی طریقے میں ڈال کے وہی سکھایا ہے اپن کو کہ کیسے اپن کو رہنا ہے، کیسے اپن کو چلنا ہے، کیسے اپن کو بولنا ہے، کیسے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے اپن کو۔ یہ ناراضگی کسی سے نہیں، سب سے بس پیار محبت سے ہی سب کچھ جیتا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے ملو اور تشریف لاؤ جونیا شریف میں، انشاءاللہ سب ملاقات کرو، ایک دوسرے بھائی سے محبت سے پیش آنے ہی اپنا سب کچھ ہے۔ محبت کے سوا تو انہوں نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ السلام علیکم۔ یہ تھے شہر جے پور راجستھان انڈیا سے صوفی اسلام الدین صاحب رزاقی، جنہوں نے اپنے بیش قیمتی تاثرات سے ہمیں نوازا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر، آپ کے محبت بھرے اس پیغام پر باعمل ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں آخر تک بنے رہ کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ ہماری محبتوں کا یہ کارواں اسی طرح آگے بڑھتا رہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ملتے ہیں اگلے جمعرات کو کسی خاص نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔